السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کے ساتھ مل کے بہت خوش ہو گیا. یہ ایڈورڈس کالج پشاور، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں. بالکل جی، یہ ایڈورڈس کالج کی بالکل انٹری ہے، مین گیٹ ہے. اور یہ آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں سر، ایڈورڈس کالج اسٹیبلش 1900 1900 میں یہ جو ہے بنا ہے. اور ایڈ گلوریم گریٹ گلوریم کا، ٹھیک ہے سر، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا کیا مطلب ہے، تو ہم کہتے ہیں گریٹ گلوریم کا. اور ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایئرس ہے. بیس ہمارے ساتھ 4 ایئر کمپیوٹر سائنس پروگرام ہے. بیس جو ہے ہمارے ساتھ انگلش ہے، جو کہ وہ بھی 4 ایئر پروگرام ہے. اور ایچ این ٹی آپ دیکھیں، ایچ این ٹی ہمارے ساتھ یہ کمپیوٹر میں کمپیوٹر انگلش کمپیوٹر سائنس یہ 2 سال کا کورس ہے. ایچ این ٹی ہمارے ساتھ جو ہے بزنس میں بھی ہے، وہ بھی 2 سال کا ہے. اور پھر 1 سال لوگ جو یا چلے جاتے ہیں، یا ٹاؤن میں بھی ہے، یا یہاں ہمارے ساتھ ایک اور ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. لیکن پھر لوگ کراچی بھی چلے جاتے ہیں، فارم بھی چلے جاتے ہیں. سیکورٹی بھی اس کی بہت ٹائٹ ہے. السلام علیکم. اچھا بالکل جی، یہاں پہ اس سے آج کل تو حالات نارمل ہے، لیکن اس سے پہلے جو دن تھے وہ جو ہے بہت زیادہ ٹیررزم کا مسئلہ تھا. تو پھر ہم نے یہاں پہ ہمارے بریگیڈیئر صاحب پرنسپل تھے، بریگیڈیئر ظفر فردوس. تو اس کا چونکہ فورسز سے تعلق تھا اور وہ اس چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتا تھا. تو پھر ہمارے سارے سیکورٹی سسٹم ہمارے ڈاکٹر ظفر فردوس صاحب کے بریگیڈیئر صاحب تھے، اس نے اس کو اسٹیبلش کیا، اس کو ڈیولپ کیا. اور پھر ہمارا یہ سارا پورا جو بندہ آتا ہے یہاں پہ ہم اسے بٹھاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اور پھر جو کنسرن بندہ ہوتا ہے تو وہ فون کے ذریعے مجھ سے کال کرتے ہیں، یہاں آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کنٹیکٹ ہو جاتی ہے. اور اس طریقے سے ہم نے سارے مورچے بھی بنائے. پھر یہ نہیں تھا، اس کارنر پر بھی مورچہ بنا ہوا ہے، ادھر بھی بنا ہوا ہے، اور ہمارے جو سائنس کے اوپر ادھر بھی بنا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تاکہ ایڈورڈس کالج کو مکمل سیکورٹی ملے، اور تاکہ ہمارے ساتھ میل ہو، فیمیل ہو، لڑکے لڑکیاں ہوں، تاکہ وہ کم سے کم اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہ کرے. تو پھر اس لحاظ سے بالکل ہمارے ایک مربوط ایک پورا سیکورٹی سسٹم ہے. اور یہ بھائی ابھی ہمارے جو ہے ڈیوٹی پر ہیں. اور سیکورٹی تو بہت ضروری ہے کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے، بلکہ ہر جگہ ضروری ہوتی ہے. لیکن ایڈورڈس کالج چونکہ بہت سینسیٹیو پلیس پہ ہے، تو یہاں بھی مال لوڈ، وہاں بھی مال لوڈ. اور پھر ہم جو ہے بہت سے لوگوں کے دماغ میں یا نظروں میں ہم کٹکتے بھی ہیں. تو ادھر ایک حملہ بھی ہوا تھا ایک وقت میں، کہ وہ کس نے اس کو ورغلایا تھا اسٹوڈنٹس کو، وہ آئے ہوئے تھے اور اس نے گیٹ کو توڑا تھا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا کالج ہے. تو ہم نے کہا بھائی میں تو انگریز نہیں ہوں. اور ہم نے جو ہے اس کے آگے بالکل میرا ایک جو ہے کلیگ تھا، انہوں نے یہ جو ہماری لائبریری ہے بہت تاریخی لائبریری ہے. ہم نے اس لائبریری کو اوپر نئے بلڈنگ میں شفٹ کیا تھا. تو وہ نیا بلڈنگ ہے، لیکن ایک پرانا اسٹوڈنٹ آ گیا، اور وہ زیادہ فرسٹ ٹائم میں کچھ 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا. تو انہوں نے کہا سر مجھے تو یہ نئی لائبریری نہیں چاہیے، مجھے وہ پرانی وہی لائبریری چاہیے جس میں فرسٹ ایئر میں تھا. اور میں جو ہے پڑھتا تھا، میگزین پڑھتا تھا، اخباریاں پڑھتا تھا، یہ پڑھتا تھا. ہم مجھے وہ جگہ بتا دیں. مجھے جو ہے صاحب کہ اس کے جو ہے اتنا ایڈوانس لائبریریز ہے، اس سے میرے کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مجبور ہوئی، اور انہوں نے اس پرانے لائبریری کو اس کو دوبارہ اس میں تھوڑا سا کام کر کے رینوویٹ کر کے اس کو ہم نے کر دیا کہ لوگ اس کے لیے آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں. اس طرح کہ اپنے ہاسٹل میں وہ کہتے ہیں میں اس کمرے میں تھا اور میں فرسٹ ایئر میں تھا، اور ابھی وہ کہیں بریگیڈیئر بن گیا، یا کہیں وہ جو ہے آگے ہمارے چونکہ جنرل بھی بنے ہوئے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں سر ہمیں وہ جگہ بتا دیں جہاں پہ جو ہے ہمارا جو ہے پورا وقت گزرا، ہم فرسٹ ایئر میں تھے، انوسنٹ تھے، نہیں سمجھ رہے تھے. تو پھر دے انجوائے دیٹ پلیس. تو پھر وہ جو ہم اصل سے دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کا کمرہ ہے اور یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کی لائبریری ہے، یہاں پڑھتے ہیں. تو پھر وہ دے انجوائے اٹ ویری ویل. وہ والا وہ بھی لائبریری ہے؟ نہیں جی، یہ تو بالکل اس کا ایک ڈیزائن ہے، لیکن یہ ہماری جو ہے کلاس روم ہے. یہ ہمارے اس کو ہم آرٹس بلڈنگ بولتے ہیں. یہ آرٹس کا بلڈنگ ہے سر. اور یہ ہمارا جو ہے یہ ہال ہے. اور اس ہال میں جو ہے یہ اس کی بہت تاریخی حیثیت ہے، کیونکہ یہ جو ہے بہت پرانے زمانے کے جو ہے یہ ہمارا یہاں یہ ڈراماٹک کلب تھا. اور یہاں پہ لوگ آتے تھے اور یہاں پہ ڈرامے کرتے تھے. اور پھر ہمارے جو سٹی کے جتنے بھی جو
بڑے بڑے اداکار گزرے ہیں، تو سارے اداکار جو ہے انہوں نے یہ یہاں پہ کام کیا، اور یہاں پہ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ ظاہر وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، پھر اس کے بعد جو ہے بہت پاپولر ہوئے، اور پھر جو بھی آپ یہ سٹی سائڈ کے جو نامی گرامی جو اداکار ہیں اس کے سب اس تھیٹر میں یہ ہال ہے، لیکن ہال ایک تھیٹر سے ہم نے کیا ہوا ہے، ارینج کیا ہوا ہے، پردے وردے لگائے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے پرفارمنس کی، پھر ٹیچر نے اس کی سپورٹ کی، ہیلپ کی، اور پھر وہ عوامی لیول پہ چلے گئے، تو بالکل ڈراموں کے لحاظ سے، اور یہ بڑے بڑے جو اداکار انہوں نے یہاں سے سیکھا، یہاں سے گئے اور یہاں سے اسے نام کمایا۔ یہ بھی آرٹس کا سیکشن ہے؟ بالکل جی، آرٹس بلاک کے وہی بلاک ہے، لیکن ہم تو اس کی بوم کرا رہے ہیں۔ آرٹس میں کون کون سا سبجیکٹ ہوتا ہے؟ سر آرٹس میں تو ہمارے ساتھ ایک ایف اے ہے، تو ایف اے میں ظاہر بات انگلش اردو تو کمپلسری ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے پولیٹیکل سائنس ہے، اکنامکس ہے، ہسٹری ہے، پھر اسٹوڈنٹس کے اپنے اسٹیٹسٹک ہے، تو پشتو نہیں ہے؟ میتھمیٹکس بھی پڑھتے ہیں، تو پھر اس کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور پشتو ہے؟ پشتو ہے بالکل، لیکن پشتو کم پڑھتے ہیں لوگ، کیونکہ یہاں پہ ظاہر بات ہے یہ مہنگا ہے، ایکسپینسو ہے، اور پھر اور یہ بینک بھی ہے، اے ٹی ایم ہے؟ بالکل جی، ہمارے اے ٹی ایم مشین ہے، اس کو جو ہے اسٹوڈنٹ بھی یوز کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں، اور پھر میں خود آتا ہوں چونکہ اس کالونی سے یہاں آ کے، اور ایون آئی یوز اٹ ود مائی فیملی، اور تو سروس سے مطمئن ہے؟ بھی آ جاتے ہیں، 12 سے پہلے بھی آ جاتے ہیں، سروسز کی صحیح ہے، مطمئن ہے؟ سہولت ہے، بہت ہی سہولت ہے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ سہولت کچھ 5 سال سے یا 4 سال سے یہ انہوں نے دی ہے ابھی میں نے، کیونکہ ہمارا میجر اکاؤنٹ بھی ادھر ہے، تو یہ ہم بہت سہولت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور ریئلی ویری ویری گڈ۔ اچھا سر، یہ بہت تاریخی جگہ ہے، اور یہ ہمارے وائس پرنسپل صاحب ادھر بیٹھتے ہیں، ہمارے 2 وائس پرنسپل صاحبان ہوتے ہیں، ایک وائس پرنسپل اکیڈمکس ہوتا ہے، اور ایک وائس پرنسپل ایڈمنسٹریشن، اس کا بھی اس کے بیک سائڈ پہ اس کا دفتر ہے، لیکن وہ چونکہ آج ایکٹنگ پرنسپل ہے تو وہ پرنسپل کے بنگلے میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس چیز کے متعلق میں آپ کو ایک تاریخی بات یہ بتا دوں کہ 32 سال پہلے یہاں پر ہمارا ایک پرنسپل ہوا کرتا تھا، یہاں پہ ادھر اندر وہ بیٹھا کرتے تھے، تو ڈاکٹر پونٹ، تو ڈاکٹر پونٹ کے ساتھ میری انٹرویو ہوئی تھی، اور پہلے پرنسپل ادھر بیٹھا کرتے تھے، ابھی تو پرنسپل وہاں پہ بنگلے میں بیٹھتے ہیں، تو یہ سامنے جو گیٹ ہے اس میں سے میں آیا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے پرنسپل صاحب، تو میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا سر ادھر آ جائیں، تو پھر میرے یہاں پہ 32 سال پہلے انٹرویو ہوئی، اور انہوں نے مجھے لیکچر کی حیثیت سے یہاں پہ سلیکٹ کیا تھا، اور پھر میں لیٹر جو ہے میرے پیچھے بھیج دیا تھا، تو آپ دیکھیں کہ ابھی میں جو ہے اس وقت لیکچر تھا، اور سلیکشن کے لیے انٹرویو کے لیے آیا ہوا تھا، اور ابھی میں 32 سال میں نے گزار دیے ہیں، اور ابھی میں آپ پروفیسر ہوں، اور تو دیکھو وقت کتنا تیزی سے گزرتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ہم سے بڑے بن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے کریکٹر کو صحیح رکھیں، آپ ایجوکیشن کو صحیح رکھیں، تاکہ آپ کے گریڈ صحیح ہوں، اور آپ کے جو ہے یہ غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو نہ ہوں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ زیادہ طور پی ولیج کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ میں اس کا باشندہ ہوں، اور ہم آپ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، تو باقی لوگوں کو تو ہم نے بہت خدمت کی اور کر بھی رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپنا جو ولیج ہے، اپنے جو گاؤں ہے، تاکہ وہ لوگ زیادہ موٹیویٹڈ ہو، کیونکہ ہم آپ کے زیادہ نزدیک ہیں، اور آپ ہمارے فیملی کی طرح ہے، پورے گاؤں ایک فیملی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ نزدیک آئیں، زیادہ ہم سے پوچھیں، زیادہ ہم آپ کو گائیڈ لائن دیں بنسبت دوسرے لوگوں کی، اور پھر آپ جو ہے جس طرح پریپیئر کیا، ابھی بھی 90% جو ہے اس کی وہ ہے ایجوکیشن کا ریشو ہے، تو یہ مزید آگے 100 سے بھی زیادہ ہے۔ اوکے، تو 32 سال کا ایکسپیرینس کیسا رہا کالج میں؟ تو بس جی 32 سال تو ایسے گزرے کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا، بٹ آئی انجوائڈ ویری مچ، اور میں نے تقریباً یہاں پہ کچھ 4.5 مہینے رہتے ہیں، اور اس یعنی یہ 32 پلس پھر ہو جائے گا، کیونکہ میں مارچ کے اینڈ تک ادھر ہوں، تو پھر یہاں سے میرے جو ہے پورا ایک کیریئر ہے وہ بس اسٹاپ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو بھی کریں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، کیونکہ اتنا ایکسپیرینس بھی ہے، کوالیفیکیشن بھی ہے، اسکل بھی ہے،
کچھ نہ کچھ تو کریں گے، لیکن تعلیم کے لحاظ سے کریں گے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ ویسے بھی بیکار بیٹھنا اور اتنا تجربہ ہو، اسکل ہو، اس نامی گرامی ادارے میں کام کیا ہے تو اس کو تو کہیں نہ کہیں تو یوٹیلائز کریں گے. تو بہرحال یہ 32 سال اس کو بالکل بھی بے سمجھا نہیں ہو گئے کس طرح گزر گئے ہیں. لیکن آئی ایم ویری بگ تھینک فل کہ ہمارے جو سینئر تھے، ہمارے جو اپنے پیرنٹس تھے، اور چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اور 3 بھائی میرے سے بڑے تھے، تو انہوں نے گائیڈ لائن دی، اور ظاہر بات ہے ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح تھا، اور جتنا کر سکتے تھے تو بس کیا. اور یہاں جاب کیسے ملی؟ نیوز میں آیا تھا کسی نے؟ بالکل، یہ جو ہے بہت پتہ کی بات آپ نے کی. یہ جو ہے چونکہ ڈوٹس کالج ہے اور نامی گرامی ہے، اور نہ صرف پشاور کے بلکہ سارے جو ہے پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے یہاں پہ سروس کرے. تو یہ جو ہے ایٹ دی ٹائم میں جو ہے پی ایف کالج رسال پور میں ایز اے لیکچرر کام کر رہا تھا، تو فرنٹیئر پوسٹ میں دس پوسٹ واز ایڈورٹائز، اور پھر اس میں جو ہے پھر مجھے ایک دوسرے لیکچرر صاحب نے بتایا کہ بھائی وہاں پوسٹ آئے ہوئے ہیں. تو میں لائبریری چلا گیا پی ایف کالج رسال پور میں، اور پھر وہاں پہ میں نے جو ہے یہ پوسٹ دیکھی، اور پھر میں نے جو ہے اس کے لیے اپلائی کیا. پھر ان لوگوں نے مجھے کال کیا، پھر انٹرویو ہوئی، اور اس سے پہلے شارٹ لسٹنگ ہوئی، اور شارٹ لسٹنگ میں جو ہے مجھے کال کیا گیا، اور پھر 5 بندے جو ہے ایک پوسٹ کے لیے انہوں نے چوائس کر لیے. پھر ہماری انٹرویو ہوئی، اور سامنے جو پرنسپل صاحب تھے پاؤنڈ صاحب اس دفتر میں، اور پھر انہوں نے جو ہی میں یہاں سے گیا تو انہوں نے کہا یو ور سلیکٹڈ، تو بس میرے پیچھے لیٹر بھیج دیا، اور پھر اس طریقے سے سلسلہ شروع ہوا. اور پھر ابھی دیکھیں 32 سال تو پرنسپل کے پوسٹ تک کیوں نہیں گئے؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے سر، ہمارا پرنسپل صاحب تو باہر سے ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے لیتے ہیں. وائس پرنسپل بھی؟ بالکل، وہ بس ظاہر بات ہے اگر سینئر بندہ ہو اوپر تو پھر نیچے والا تو نہیں جا سکتا جب تک وہ ریٹائر نہ ہو. ہمارے تو لمیٹڈ پوسٹ ہوتے ہیں، تو وہ قسمت کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ پرفارمنس ہے جو اس پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کے ساتھ کوئی پوسٹ نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ بے شک کوئی پوسٹ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے اپنے ادارے کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں، ویز اینڈ میل جو ہے آپ نکال سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں ہم بالکل کر رہے ہیں یہ، اور یہ ہر لحاظ سے اکیڈمی میں بھی کر سکتے ہیں، جنرل میں بھی کر سکتے ہیں. اور سارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی تو یہ موبائل آ گئے ہیں، تو اس میں ہمارے ایک اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں بھی رہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ وہ اگر ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو باقی بھی آپ کام کر سکتے ہیں. کوئی تو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ارادہ ہے؟ بجی ریٹائرمنٹ کے بعد تو ظاہر بات ہے، میں نے تو ابھی فلزیب خان سے بات کر رہا تھا کہ ظاہر بات ہے 32 سال گزارے ہیں، اگر پیچھے آپ جو ہے وہ پی ایف کا اور وہ بھی ڈال لیں تو یہ تقریباً 36 سال بن جائیں گے. تو پھر ظاہر بات ہے تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے، کیونکہ ویسے تو بیکار نہیں بیٹھ سکتے. اور ظاہر بات ہے ایڈورڈس کالج کی اتنی ایکسپیرینس ہے، اور پھر ریسرچ کی ڈگریز بھی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے اسکل بھی ہے، اور ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ صحت بہتر رہے. تو پھر ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، اور ایجوکیشن کے لحاظ سے کریں گے. اور پھر دیکھتے ہیں کہاں پہ راستہ وہ ہو جائے یہاں سے انشاءاللہ. تو گاؤں واپس سیٹل ہوں گے یا یہیں پر؟ نہ جی، میں نے تو کنسٹرکشن شروع کی ہوئی ہے وہاں پہ عثمان آباد میں، کیونکہ وہاں میرے بھائی ہیں توحید اللہ بابر، تو وہاں مسجد کے ساتھ جو ہے فضل جو ہے وہاں پہ. تو فیوچر میں اسکول کھولنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ فی الحال تو یہ ارادہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آئیں گے پھر دیکھیں گے کہ کیا کس طریقے سے کہاں پہ زیادہ یوز ہے، کہاں پہ زیادہ جو ہے ڈیمانڈ ہے، اور تو پھر کریں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ڈیمانڈ کچھ. تو نچوڑ کیا ہے آپ کی لائف کا؟ نصیحت کیا دیں گے بچوں کو؟ کیا کرے؟ نچوڑ یہ ہے کہ میں تو پریپے کا باشندہ ہوں، اور خمیر تو وہاں کی ہے، اور پھر پریپے کی جو ایجوکیشن روش ہے بہت اچھا ہے، بڑا ہے، اور ہم کہتے ہیں مزید بڑھے اور بہتر طریقے سے پرفارم کیا. اور اللہ تعالیٰ نے میں جو محنت ہے اور جو اس طریقے سے پراپر گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کیا، تو اللہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ بس بہتر طریقے سے گزرا. بچوں کی تربیت بھی کی، اور ساتھ فیملی کو بھی سپورٹ دی. اور ظاہر بات ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو تو بندہ بہتر طریقے سے ان کو کر سکتا ہے. تو تھینک یو گاڈ، تھینک یو اللہ کے شکر کہ اس نے جو ہے ہمیں مدد کی. اور آپ کی لائف میں ماں باپ کا رول کتنا ہے؟ بالکل جی، چونکہ ہم 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں یا تھی، تو میرا جو ہے 4th نمبر تھا بھائیوں میں. تو ظاہر بات ہے بڑے بھائیوں نے بھی انکریج کیا، اور کیونکہ اس کے نام جان ارشاد اللہ بابر، اور توحید اللہ بابر یا پرنس، اور عظمت اللہ بابر یا ووا گل، اور میں فہیم اللہ بابر یا ہما گل بھی بولتے ہیں مجھے. تو بالکل سر یہ کنٹریبیوشن ہے، اس سارے محنت کی، اور چلے گائیڈ لائن دی اور ہم نے فالو کیا اس کو. تو بالکل ماں باپ، پیرنٹس اور بہن بھائی، یہ ساروں کی جو ہے
کنٹریبیوشن ہے, اور بس اس کو دیکھتے بھی رہے. کوئی کالج جاتا تھا, کوئی یونیورسٹی جاتا تھا, کوئی اسکول جاتا تھا, اور یہ تعلیم کی باتیں وہ کرتا تھا, تو ہم بھی اس سے جو ہے سیکھا کہ یہ نئے جوتے کس طرح ہوتے ہیں, نئے کپڑے کیسے ہوتے ہیں, اور یہ فیشن کس طرح ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ چیزیں جب بندہ دیکھتا ہے اور ایکٹیویٹی کو دیکھتا ہے, ماحول تو اثر تو رکھتا ہے نا, تو اس ماحول کی وجہ سے جو ہے ظاہر بات ہے اثر رہا. اور پھر پہلے والوں کا زیادہ دھیان جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف ہے. تو وہی کہ جب ایجوکیشن جہاں پہ زیادہ ہو تو وہاں پہ سارے جو ایگزامز ہیں, جو ترقی کے راستے ہیں, ڈاکٹر بھی زیادہ بنتے ہیں, انجینئر بھی زیادہ بنتے ہیں, کمپیٹیٹیو ایگزامز جو ہے اس میں CSS میں زیادہ آتے ہیں, کمیشن میں بھی زیادہ جاتے ہیں, اس میں شعور بھی ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے ایجوکیشن سے بہت فرق پڑتا ہے. تو اس کا طریقے سے تو اگر آپ ٹیچر نہ ہوتے تو کیا ہوتے, ایسی کوئی خواہش؟ میرے خیال میں تو بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس بندے کو بنایا ہوتا ہے ایک کام کے لیے, وہ اسی میں سے فٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں اگر میں ٹیچر نہ ہوتا تو میں بہت زیادہ خفا ہوتا کہیں پہ. لیکن یہ ہے کہ نامی گرامی ادارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دی. تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے میں 1-2 سال جو ہے PF میں رہا, رسال پور میں 1-2 سال میں جو ہے فضلیہ کالج میں بھی رہا. لیکن آخر میں جو ہے یہاں پہ میں جو ہے ظاہر بات ہے اپنی طبیعت کے مطابق مجھے ادارہ ملا, اور پھر یہاں میں نے جو ہے ہائر ڈگری بھی کی, ریسرچ بھی کی, اور پھر زیادہ بہتر طریقے سے اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کا سیکھا بھی. تو ایک اچھے ادارے کا جو ہے ظاہری بات ہے کہ اثر ہوتا ہے. اور ایڈورڈس کالج میں جو ہے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ یہاں میں 32 سال سے زیادہ میں جو یہ پرفارمنس ہے. اور بس تو ایسی کون سی یادیں ہیں یا جس کو آپ مس کریں گے ایڈورس کالج کی؟ بالکل جی, ایڈورڈس کالج کا تو ظاہری بات ہے کہ میں ینگ فیلو آیا تھا 1990 میں, اور وہ نومبر کا مہینہ تھا جب میں نے جوائن کیا, اور ابھی یہ نومبر ہے, اور یہ جو ہے 32 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو میموریز تو ایسے ہیں کہ بندہ جوان ہوتا ہے, اور میں ایک سینئر موسٹ بن گیا ہوں. تو بالکل میموریز ہے جی. اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چلو اس وقت کے جس وقت میں جوائن کر رہا تھا تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ جب سامنے آتے ہیں تو بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہے وہ. یہ ایک یعنی ہر جگہ بندہ ٹھیک ہے سروس بھی کرتا ہے, تنخواہ بھی لیتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ بڑے بڑے عہدے پہ پہنچ گئے ہیں, اور تو وہ یاد بھی کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بھی ہے جو ہے. پچھلے دنوں جو ہے ایک آیا تھا ایک لڑکا وقار, تو انگلینڈ میں جو ہے اس کی مسز بھی ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہے, بچوں بھی ادھر ہے, اور ہی واز ویری ہیپی. وہ کیک لے کے آیا تھا. تو میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا نہیں سر آپ کا نہیں, صرف میں اپنے جو سفارے کا میرے جو وہ ہے جس سے میرے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو وہاں بھی جاؤں گا, اور وہاں پہ میں اس کو سوٹ بھی دوں گا, میں اس کو جو ہے ایک کیک بھی دوں گا. تو بہرحال وہ آیا ہوا تھا. تو ظاہر بات ہے جب انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو میں نے اس جیسا کیک بھی یہاں ہی خریدا تھا اس کے لیے کہ میرے اسٹوڈنٹ آ رہا ہے لہٰذا, اور جو آگے تو ہمارے کیک بھی ایک جیسے تھے. تو بہرحال وہ ہمارے ساتھ بیٹھا اور وقت گزارا. تو بس یہی ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو اتنا سال گزارا تو کچھ پروڈکٹ تو ملا, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور کچھ یاد بھی کر رہے ہیں. اور ادروائز جو ہے اگر وہ ٹیچر کو وہ نہ ہو تو پھر وہ سائٹ بدل دیتے ہیں, اور وہ نہ آپ کو فون کریں گے نہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے, اور تو پھر تو وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے کہ جب ٹھیک ہے بس جاؤ جاؤ جاؤ. جو آپ کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے تو یہ ویریفائی ہو جاتا ہے کہ ہاں یس آپ نے 32 سال جو ہے پرفارم کیا ہے, اور یہ بچے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے. ظاہر 2 سال 4 سال وہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ کس وقت آتا ہے کس وقت جاتا ہے, پہنتا کیا ہے, اس کے جوتے کیسے ہیں, اور اس کے کپڑے کیسے ہیں, اور کیا اس نے کون کون سی باتیں کی ہیں, اور وہ جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں. بہت زیادہ یہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, کیوریس ہوتے ہیں. تو پھر ظاہر بات ہے اس کو تو بندہ تو نہیں کر سکتا. جب اس کی کوئی ججمنٹ ہوتی ہے, کوئی انالیسس وہ کرتے ہیں تو پھر اور اس کا ہمیں کچھ رزلٹ دیتے ہیں تو بس ہم خوش ہوتے ہیں پھر اس سے, اور دل چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ ہم کریں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا, اور اللہ آپ کو مزید کامیابی دے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. والے والے کالج لگ داغاو کئی اردو کی. السلام علیکم. اردو کیوں مجھے؟ السلام علیکم جی, ہاں کیا حال چال ہے؟ ہاں جی بالکل. یہ کون سا کالج ہے, اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, اور یہ کہاں پہ ہے؟ ہاں جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی ایڈورڈس کالج ہے, اور یہ پشاور کا بہت تاریخی کالج ہے. اور جب لوگ اسٹوڈنٹ جہاں پہ آتے ہیں ڈفرینٹ اسکول سے تو وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایڈمیشن ہو وہ یا اسلام آباد کالج میں ہو یا ایڈورڈز میں ہو, کیونکہ یہ بالکل تاریخی کالج ہے, اور یہ 1900 میں جو ہے یہ اس کے معرض وجود میں آیا ہے. ماشاءاللہ. اور قائد اعظم نے جو ہے قائد اعظم صاحب نے یہاں پہ جو ہے 3 دفعہ آئے ہیں, اور اس کے ساتھ باچا خان صاحب بھی آئے ہیں, اور پھر نہرو بھی آئے ہیں, اور اس طریقے سے ان جو ہے ہمارے لیڈرز نے
انہوں نے جو ہے وہاں پر جو اسلامیہ کالج ہے اس کے بھی دورے کیے ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک تاریخی لحاظ سے اور تعلیمی لحاظ سے اور پھر سیاسی لحاظ سے بھی اس کالج کی جو ہے کافی اہمیت ہے. تو وزٹ کروا لے ہمیں, دیکھ لے. آ جائیں. یہ سائنس بلاک ہے. یہ جو بالکل یہ ایڈورڈس کالج کا سائنس بلاک ہے, اور میں نے یہاں پہ 32 سال میں نے پڑھایا ہے فزکس, ماشاء اللہ. اور اس میں جو ہے ایک پلے گراؤنڈ ہے سارے. بالکل جی, یہ ہمارا جو ہے گراؤنڈ ہے, اور یہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کھیلتے ہیں, یہاں پہ والی بال کھیلتے ہیں. اور پھر یہ جو سامنے گراؤنڈ ہے اس کو ہم ہاکی گراؤنڈ کہتے ہیں, یا ہاکی پچ اس کو ہم کہتے ہیں. لوگ یا کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, لیکن اس نام سے مشہور ہے. یہ جو ہے ہاکی پچ یا ہاکی گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہے. اور اس کے جو ساتھ اس کو ہم ایس ٹی سی بولتے ہیں. اور اس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور کلاسیں بھی ہیں اوپر. اور وہ سامنے جو ہے یہ فرسٹ ایئر کی جو ہے ایک نیو ہاسٹل ہے. اچھا, فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے سامنے جو ایس ٹی سی ہے اس میں جو ہے سیکنڈ ایئر کا ہاسٹل بھی ہے. اور اس طریقے کی یہ جو ہے یہ ہمارے بہت تاریخی واش رومز ہے, باتھ روم. اچھا, بالکل ایک سیریز ہے جو کہ اسٹوڈنٹ آ کے ادھر جو ہے وہ یوز اٹ. اور ماشاء اللہ, وہ بہت بڑا بھی ہے. بالکل جی, یہ تو بہت بڑا کالج ہے جی بالکل. اور چونکہ تاریخی کالج ہے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کھیل رہے ہیں. اور آج چونکہ اتوار ہے, اتوار کے دن یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ فارغ ہوتے ہیں, وقت دیتے ہیں اور ناشتہ ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ؟ بالکل, یہ تو ہمارے ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس ہیں جی, فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے. اچھا, اور ساتھ ہمارے ساتھ بی ایس کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, انگلش کے ہیں. اچھا, اور پھر ساتھ ہمارے ساتھ بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے, ہمارے ساتھ بی ایس لا ہے. اور ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کی, مطلب اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو؟ بالکل جی, اس میں اگر فرسٹ ٹائم میں آنا چاہے تو اس کے لیے تو میٹرک پاس ہونا ضروری ہے. تو یعنی اس کا اے گریڈ ہو, اے گریڈ ہو, یعنی 70% سے اگر اس کے نمبر زیادہ ہوں تو وہ یہاں پہ آسانی سے وہ اپلائی کر سکتا ہے. اور اس طریقے سے جس نے ایف ایس سی کی ہو یا ایف اے کی ہو, اس کالج سے کی ہو یا کسی اور کالج سے کی ہو, اور وہ جو ہے یہ تقریباً 70% وہ اس کے مارکس ہوں, تو وہاں پہ جو ہے لاء کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. کیونکہ لاء ہمارے یہاں 5 سال ہے اور وہ جو ہے ہمارے یہاں پہ 10 سیمسٹر ہے. اور باقی بی ایس کمپیوٹر سائنس بھی ہے, تو بی ایس کمپیوٹر سائنس میں جو ہے ہمارے 4 سال کورس ہے, اور 4 سالہ کورس میں جو ہے ہمارے 8 سیمسٹر ہیں. اچھا, یہ سامنے کون سا بلاک ہے؟ یہ سر یہ ہمارا جو ہے آرٹس کا بلاک ہے, اور یہ ہمارے ساتھ لائبریری ہے. اور یہ جو ہے یہ سامنے جو ہے ہمارے جو وائس پرنسپل صاحبان ہیں, اس کے 2 دفتر ہیں. اور یہ جو ہے اس کو ہم شالیمار گارڈن بولتے ہیں. وہ شالیمار گارڈن ہے کیونکہ اس کے طرز پر یہ بنا ہوا ہے. اور یہ جو ہے ہم بہت زیادہ یہاں پہ فنکشن بھی کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے کبھی کبھی لنچ کرتے ہیں, کبھی کبھی ڈنر کرتے ہیں. اور وہ جو ہے یہاں پہ, اور یہ جو ہے یہاں پر یہ جو دیوار ہے یہ ہمارے جو سینٹنری سیلیبریشن تھے, تو اس سلسلے میں یعنی یہ جو 19 میں قائم ہوا, تو پھر ظاہر بات ہے پھر 2000 میں اس کے جو ہے یہ جو ہے اس کے 100 ایئرس پورے ہو گئے تھے. اور پھر یہ اس سلسلے میں جو ہے ہر بندے کی پھر اپنی اپنی کنٹریبیوشن تھی. یہ جو ہے جو صاحبان ہے جس نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کیا کہ میں نے ایک بریک لینا ہے, 2 لینے, 3 لینے, تو پھر یہ اس لحاظ سے اس کی اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہے, اس کے نام سے جو ہے وہ منسوب ایسوسیٹڈ ہے, منسوب ہے. اور تھوڑا سا اس کی جو ہے کہیں گے آگے ایڈمنسٹریشن کو کہ اس کا تھوڑا سا لک آفٹر کرے, کوئی چینج نہیں کرے, کیونکہ یہ بارش نہیں اس کا خراب. تو سر اس طرف چلے پھر, پلیز آ جائیں. آج انشاءاللہ پورا وزٹ کرائیں گے ایڈورڈس کالج پشاور کینٹ. اس سے تو میرے خیال سے بہت سے میجر بریگیڈیئر بھی نکلے ہوں گے. بہت, یہ جو ہے 122 سال کا ہو گیا جی. ہاں 122, یعنی آپ جو ہے 1900 کا کریں اور پھر 2022 کا کر لیں, ٹھیک ہے سر. 122 سال, تو 122 سال جو ہے ایک جو ہسٹری ہے, تعلیمی ہسٹری ہے یا ایک ادارے کی, وہ بہت جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور یہ ایڈورڈس کالج اور پھر اسلامیہ کالج, لیکن ادارے تو اور بھی بنے ہیں, لیکن ایڈورڈس کالج اور اسلامیہ کالج کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے. یہ سر ہمارا اسٹاف روم ہے, آج چونکہ اتوار ہے تو بس
وہ بند ہے. بند ہے. سر یہ جو بورڈ ہے یہ بہت تاریخی ہے, اس کا جو ہے آپ لے لیں, کیونکہ یہ ہمارے ایک پرنسپل صاحب ہے سر یو کے سے, مسٹر بروک اسمتھ, تو وہ جو ہے تھے یہاں پر 1999 میں جی, اور پھر وہاں ہمارے ساتھ 5 سال رہے اور پھر وہ چلے گئے. تو یہ اس کے زمانے میں جو ہے یہ اسٹاف روم انہوں نے بنایا تھا. اور یہاں پہ ہم جو ہے جب کلاسوں کے بعد ہم فارغ ہوتے ہیں تو ادھر بیٹھتے ہیں, درمیان میں بھی آتے ہیں, ٹیچر بیٹھتے رہتے ہیں. پورا یہ اندر پورا بڑا کمرہ ہے اور یہاں پہ ہم چائے بھی پیتے ہیں اور پھر جو ہے ڈسکشن بھی کرتے ہیں, جو ایشوز ہوتے ہیں, جو پرابلمز ہوتے ہیں, اور اس کا جو ہے بہتر طریقے سے ہم حل نکالتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اسٹاف کے ایک بہت زیادہ ایکٹیو اور پازیٹیو ایسوسیشن ہے, جیسے ایکٹوا بولتے ہیں, ایڈورڈ کالج ٹیچرز ویلفیئر ایسوسیشن, لیکن اس میں جو ہے خوش قسمتی سے میں اس کا پیٹرن ان چیف بھی ہوں. ماشاءاللہ. اور ابھی ہم نے الیکشن بھی کرائے ہیں اور اس میں جو ہے اسٹاف نے جو ہے باقاعدہ الیکشن کے تھرو وہ باڈی بنی ہے, 7 بندوں کی باڈی ہے, اور وہ اسٹاف کی جو ایشوز ہیں, اسٹاف کے جو پرابلمس ہیں, وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کا سولوشن نکالتے ہیں اور جو ہے اس طریقے سے اسٹاف روم کا استعمال کرتے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. اور اس میں ٹوٹل کتنے رومز ہوں گے, گننے میں آتے ہیں کہ نہیں؟ سر یہ تو مشکل ہے کہ مجھے یاد ہو کہ کتنے کمرے ہوں گے, لیکن یہ جو ہے اس طرف ایک تقریباً کچھ 40 کمرے اس طرف ہوں گے, تھوڑے زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے, گنے نہیں ہیں. اور تقریباً کچھ 30 کمرے اس طرف ہوں گے. اور یہ جو ہے ہمارا یہ بھی کلاس روم ہے. یہ اوپر ہمارا جو ہے فائنانس اور اکاؤنٹس جو ہے, جو کیا کہ سنڈے ہے اور جیسے کلوز, لیکن پورا جو فائنانس ہے وہ اکاؤنٹس ہے وہ اوپر بیٹھتے ہیں. وہ بہتر طریقے سے کالج کا اکاؤنٹس کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور پھر جو ہے اوپر بھی جائیں گے. اس بلڈنگ کے بارے میں آپ سر یہ تو ہمارا جو ہے اس کا یہ ہماری سینٹینری بلڈنگ ہے جی. یعنی جس وقت ہم یہ سینٹینری منا رہے تھے تو اس وقت یہ بلڈنگ جو ہے اس کی خوشی میں یا اس کی یاد میں یہ بنایا گیا ہے. اس کا انڈر گراؤنڈ ہے, انڈر گراؤنڈ جو ہے اس کا کمپیوٹر جو پروگرام ہے, کمپیوٹر جو ہمارا جو بیس سسٹم ہے وہ نیچے انڈر گراؤنڈ چلتا ہے. اور باقی اوپر جو ہے یہ کلاس رومز ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ہمارا جو ہے لیولز ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ بیک سائڈ پر ہمارے ایچ ایم ڈی ڈپارٹمنٹ ہے. تو وہ سارے جو ہے اس بلڈنگ میں جو ہے دے ہیو بین اکموڈیٹیڈ. اور پھر جو ہے یہ یعنی وہی ہے کہ اس وقت جو ہمارے بروک اسمتھ صاحب تھے, یہ اس کے زمانے میں when we were celebrating اور 100 years, تو وہ اس وقت جو ہے یہ تو یہ سینٹینری بلڈنگ ہے ہماری. یہ تو مجھے نہیں لگ رہی ہے کہ نہیں, یہ بھی پورا نہیں ہے سر. آپ بورڈ دیکھیں, اس میں ہمارے جو بنگے صاحب ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر صاحب تھے, محمد بنگے صاحب تھے, یہ 99 میں آئے تھے. اور یہ جو ہے بنگے صاحب ہمارے گورنر تھے بی کے, اور گورنر تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمارے بورڈ کے چیئرمین بھی تھے. یہ ہمارے بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں, اس میں 11-12 ممبرز ہوتے ہیں اور اس کا جو ہے گورنر صاحب اس کا چیئرمین ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اس میں آئے تھے, انہوں نے سامنے جو ہے ہم سیلیبریشن کر رہے تھے تو انہوں نے اس کی اناگوریشن کی. حوالے کا سر سینٹینری بلڈنگ ان کمپیوٹر سائنس, یہ بہت ہے. ہاں بالکل, سینٹینری بلڈنگ ان کمپیوٹر سائنس سینٹر. دس بلڈنگ واز اوپن on 29 April 2000 by Lieutenant General retired محمد شفیق HIMI, اس کا اپنا جو ہے وہ ہے the governor of NWP. اچھا, یہ ہمارا جو ہے ایڈورڈ کالج کا یہ ایک سلوگن ہے, یا یہ جو ہے ایڈ موجرم دے گلوریم. اس کا مطلب یہ ہے for the greater glory of God. ایڈ موجرم دے گلوریم. یہ ہو سکتا ہے کوئی لیٹن ہو, کوئی گریک لینگویج ہو, اس کو اس لحاظ سے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سا لینگویج ہے, لیکن ہمارا جو ایڈورڈ کالج کا جو بورڈ ہے یا جو بھی ہمارا وہ جو پیپرز ہوتے ہیں یا فارمز ہوتا ہے, اس میں یہ چیز جو ہے یہ سینٹینس آپ کو لکھتے ہوئے نظر آ جائے گا, ایڈ موجریم بی گلوریم. تو مطلب یہ فار دا گریٹر گلوری آف گاڈ, اور اس طرف اللہ کی عظمت کا بڑائی ہے. سر جی یہاں اس طرف ہے کچھ کہ نہیں؟ سر بس اس طرف ہمارا ایک ہال ہے جو اس کا ایک حصہ ہے, یعنی ایک بلڈنگ ہے بس. اور یہ پورا بس اس طرح بند ہے, اور اوپر ایک حال تو بند ہے, اس وقت بند ہوگا, لیکن یہ ہمارے کلاس روم ہیں. اور
جی یہ ہال ہے एग्जामिनेशन हॉल ये एग्जामिनेशन हॉल ہاں है بالکل اس کو ہم بولتے ہیں کینٹربری ہال Canterbury. بہت زیادہ تاریخی کینٹربری ہال ڈیڈیکیٹڈ بائی یہ اس کا جو ہے رومن وہ اس کا جو ہے ایک بڑا بشپ ہے یا ایک پادری ہے انگلینڈ میں اس کے نام پر یہ جو ہے وہ ہے اور یہ آپ دیکھو آر بشپ آف کینٹربری 24 نومبر 2005 उस तरफ तो कुछ नहीं है ہاں بالکل سر وہ اس طرف مال روڈ ہے اس طرف بھی ہے اچھا اور یہ تو وہاں اس طرف سے چلیں اس طرح آ جائے لیکن اس میں سر تو بس اب یہاں پہ یہ بند ہو جاتا ہے پھر یہ گیٹ ہے اور یہ پارکنگ ایریا ہے اچھا یا یہ تھوڑا سا جو ہے اس حال سے جو ریلیٹڈ چیزیں ونمرے پڑی ہوئی ہیں باقی یہاں پہ یہ بھی ہمارا علاقہ ہے یعنی ہمارے جو یہ ریزیڈنٹ ہیں اس طرف بھی روڈ ہے اور اس لائن پہ جو ہے ایک اسکول ہے تو پھر یہ جو ہے یہ گھر ہے ہمارے یہاں پہ جو اسٹاف والے رہتے ہیں ادھر اور